ناظم رحمت اللہ علیہ قرآن کے اعجاز کو، قرآن کی فصاحت و بلاغت اور علم بدیع کی ساری خوبیاں قرآن میں موجود ہیں، اس پہ بعض لوگوں نے جو اعتراضات کیے کہ جب ان سے یہ کہا گیا کہ سارے جن و انسان جمع ہو کر بھی قرآن کا مثل لائیں تو وہ نہ لا سکے، پھر کہا کہ 10 صورتیں بنا 10 آیتیں بنا لائیں نہ لا سکے، ایک صورت بنا لاؤ نہ لا سکے، تو جو شخص یہ کہتا ہے کہ وہ لا تو سکتے تھے، کلام پر قادر تھے، لیکن اللہ رب العزت نے ان کی عقلیں سلب کر لی، تو فرماتے ہیں یہ کہنے والا نے جو ہے اس نے بھی ایک بیہودہ بات کہی ہے، اس لیے کہ جب عقل سلب کر لی تو پھر مقابلہ کس بات کا؟ ایک آدمی کو باندھ دو، باندھنے کے بعد اس کو آؤ میرا مقابلہ کرو، میرے ساتھ کشتی کرو، اس کے کیا معنی؟ دوسری بات یہ کہ بعضوں نے کہا کہ قرآن میں غیب کی خبریں ہیں، علوم غیب ہیں، تو ان سے علوم غیب کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ فرمایا کہ یہ شخص جو ہے اس نے بھی کسی عالم کی مجلس صحبت اختیار نہیں کی ہے کہ اس کو یہ پتہ چلتا کہ قرآن کی ہر آیت میں غیب کی خبریں نہیں ہیں، وہ تو مخصوص جگہوں میں مخصوص صورتوں میں ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ غیب کی جو خبریں قرآن نے دی ہیں وہ تو قیامت تک جاری ہیں، تو کیسے مطالبہ کیا جا سکتا ہے کہ جو چیز ابھی وقوع پذیر ہی نہیں ہوئی؟ پھر ایک اور بات بعضوں نے کہی کہ ان سے کلام قدیم کا مطالبہ کیا گیا تھا، تو فرمایا یہ شخص جو ہے اس نے بھی علماء سے استفادہ نہیں کیا ہے، یہ تو تکلیف مالا یطاق ہے، حادث جو ہے وہ کیسے قدیم کو لا سکتا ہے؟ اور اللہ رب العزت کو لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، لہذا قرآن کریم کے معجز ہونا، جو کلام کی خوبیاں ہیں اس میں ایجاز ہے، اشارات ہیں، کنایات ہیں، اختصار ہے، علم بدیع نے 100 خوبیاں بیان کی ہیں، اور وہ ساری خوبیاں دنیا کے کسی کلام میں جمع نہیں ہو سکتی، جو صرف قرآن مجید میں جمع ہوئی ہے، اور اس طرح کا کلام بنا کے لانا یہ کسی کے بس کی بات نہیں تھی، لہذا یہ کہنا کہ ان کی عقلیں سلب کر لی یا ان سے غیب کی خبروں کے بارے میں کہا گیا یا ان سے کلام قدیم کا مطالبہ کیا گیا، یہ ساری باتیں غلط ہیں، اسی کو یہاں بیان فرما رہے ہیں۔ من قال صرفتهم ما حث نصرتهم،
وفر الدوائی فلم یستنصر النصارا، من ما صلہ شرط کے معنی پر مشتمل، مبتدا فلم یستنصر النصارا یہ خبر ہے، ما حث نصرتہم ای ما حث الدواعی الوافرہ نصرتہم نصارا، یہ نصارا جمع نصیر کی ہے۔ من قالا جس شخص نے یہ کہا، صرفتہم ان مخالفین کا روک دینا، صرفت روک دینا، ما حث نصرتہم وفر الدواعی، وفر الدواعی بہت سے دلائل بلاغت کے ان کی حسرت پر آمادہ کرنے کے، یعنی عربوں میں کمال کلام کی خوبیاں موجود تھیں اور وہ کلام بنا لا سکتے تھے، لیکن ان کی عقلوں کو سلب کر لیا گیا، صرفتہم کہ ان کی عقلوں کا سلب کر لینا اس کا سبب ہے۔ فلم یستنصر النصارا، اس شخص نے نہ غور کیا اور نہ ہی علماء محققین سے مدد حاصل کی، نصیر علماء محققین سے مدد حاصل کی، استفادہ کیا، اس لیے کہ وہ تو پھر مردوں کی طرح ہو گئے، جب ان کی عقلیں سلب کر لی تو مردوں کی طرح ہو گئے، پھر مردوں سے کس چیز کا مطالبہ کرنا، یہ تو عقل کے خلاف ہے، تو لہذا یہ دعویٰ اس کا غلط ہے۔ کم من بدائع لم توجد بلاغتها، کم من بدائع لم توجد بلاغتها الا لدیہ وکم طول الزمان ترا، اب جو ہے اعجاز کی وجہ بیان کرتے ہیں، بہت سی خوبیاں جن کی بلاغت کسی کتاب میں پائی نہیں جاتی، لم توجد بلاغتها الا لدیہ، سوائے اس قرآن کے، اس قرآن میں ہی وہ ساری خوبیاں جمع ہوئی ہیں، وَكَمْ طُولَ الزَّمَانِ تُرَا، اور بے شمار خوبیاں زمانے کے مرور کے ساتھ ساتھ دیکھنے میں آتی ہیں، بے شمار خوبیاں علماء قیامت تک اس میں بیان کرتے رہیں گے۔ یہ کم خبریہ سے تکثیر مراد ہے، بہت سی، من بدائے میں من زائدہ ہے، بدائے تمیز ہے کم کی، اور کم طولہ میں کم کی تمیز محذوف ہے، اے کم مرات، یہ ترا کا مفعول مقدم ہوگا۔ تو مقصد یہ ہے کہ علم بدیع میں فصاحت و بلاغت کی بے شمار خوبیاں جو ہیں وہ قرآن کے سوا باقی کہیں بھی نہیں پائی جاتی، اور ساتھ ساتھ جو زمانہ گزرتا ہے بے شمار خوبیاں قرآن کے علوم مستقبل سے متعلق، جو علم کھلتا ہے تو قرآن کی خوبیاں اور ظاہر ہوتی ہیں، کیونکہ قرآن نے یہ دعویٰ کیا ہے، سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، ان قریب تمہیں اس پورے آفاق میں بھی، تمہارے اپنے وجود میں بھی ہم دکھائیں گے ہماری جو نشانیاں ہیں، تم پر حق واضح ہو جائے گا، حق کا انکار پھر نہیں کر سکو گے،
تو آج جو علم کھلا ہے تو بے شمار خوبیاں قرآن کی سامنے آ رہی ہے، اور آگے جوں جوں زمانہ گزرتا جائے گا اور نئی نئی خوبیاں سامنے آئیں گی، واضح ہوں گی، جو قرآن کا اعجاز ہے۔ اس موضوع پر کسی وقت تفصیل سے پھر میں بحث کروں گا کہ آج کے دور میں آج کی سائنسی ترقی نے قرآن کے کن کن حقائق کی تصدیق کر دی ہے، اور ایک نے بھی تکذیب نہیں کی۔ ایک کتاب شائع ہوئی کچھ زمانہ پہلے، اس کا نام تھا قرآن، بائبل اور سائنس۔ اس شخص نے اس میں لکھا کہ میں نے قرآن میں غور کیا، بائبل میں بھی غور کیا، قرآن نے سائنسی علوم کثرت سے بیان کیے، کائنات کے راز کثرت سے کھولے، بائبل نے نہ ہونے کے برابر باتیں کہیں، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ بائبل نے جو کچھ کہا ایک بات بھی صحیح نہیں، اور قرآن نے جو کچھ کہا ایک بھی غلط نہیں۔ اور پھر آگے خود ہی لکھتا ہے اس کتاب میں کہ میرا عقیدہ پھر بھی خراب نہیں ہوا، میں عیسائی ہی ہوں، اس لیے کہ میں سمجھتا ہوں کہ قرآن میں تحریف نہیں ہوئی، وہی باتیں ہیں جو اللہ کی طرف سے تھیں، اور بائبل وہ نہیں ہے کہ جو اللہ کی جانب سے آئی تھی، یہ لوگوں نے اپنی طرف سے لکھی ہیں۔ اس زمانے میں نے جب کتاب پڑھی تو میرے دل میں آیا کہ اس کو آدمی سمجھائے کہ بھائی یہ تو عقیدہ اسلام کا ہے، تو مسلمان ہے۔ بعد میں مجھے پتا چلا کہ کچھ عرصہ بعد وہ مسلمان بھی ہو گیا۔ اس طرح ایک مائیکل نے کتاب لکھی، دنیا کی 100 عظیم شخصیات، سب سے پہلے نمبر پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی لکھا، اور پھر کتاب میں لکھتا ہے کہ مجھے معلوم ہے کہ میرے ہم مذہب میرے بارے میں کیا کہیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا نمبر پیچھے لے گیا، کہتا ہے میں مجبور ہوں کہ عظیم شخصیت کے لیے جتنے ضابطے ہو سکتے ہیں دنیا میں، ان سارے کے سارے ضابطوں پر اگر کوئی شخصیت پوری اترتی ہے تو وہ صرف اور صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو جو اللہ نے فرمایا سنریہم آیاتنا فی الآفاق، اس موضوع پر پھر کسی وقت سبق سے ہٹ کر تفصیل سے گفتگو کی جائے گی۔ تو آج کا سبق اتنا ہی کافی ہے۔